وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم درس نمبر 1050، آیت نمبر 19 سے 20۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال راکھ کسی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے۔ اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی، یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 18۔ مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب سے ناشکری کا رویہ اختیار کیا ہے، ان کے نیک اعمال کی مثال ایسی ہے کرمادن، گویا راکھ کا ڈھیر، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اور وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہیں پا سکیں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بڑے دور کی گمراہی ہے۔ دیکھیں، یہ گمراہی میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ میں کلیئرلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو یا کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ ہم لوگ اپنے رب کے ناشکرے ہیں، اپنے آپ کو بھی ہم پہچاننے سے قاصر ہیں۔ ہم نے اپنے ظاہر کو اصل قرار دے دیا ہے، دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے۔ آج کی تاریخ میں 2021 فروری کا مہینہ ہے، یہ تمام مسلمان 1.5 ارب جو ہیں تقریباً، اللہ ماشاءاللہ کی بات الگ ہے، یہ سب اپنے رب کے ناشکرے ہیں۔ اللہ ان کی نہ منزل ہے، نہ یہ اللہ کو منزل بنانا چاہتے ہیں، باوجود ہے کہ یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، لیکن دنیا کے لیے یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا ہی ان کا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ تو یہ آیت خاص طور پہ ہمارے لیے ہے۔ اور اب اس آیت پہ ایک مضمون تو واضح ہے، وہ میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ یہ ہمارے جو نیک اعمال ہیں یہ راکھ کا ڈھیر ہے۔ موت کی آندھی چلے گی تیز، یہ سارا ڈھہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، قبر میں 3 سوالات ہیں جو بنیادی ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے اور تمہارے نبی کون ہے۔
یہ ان سوالات کے آج بھی ہمارے پاس جواب نہیں ہے. نہ ہم اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں، نہ دین کو جانتے ہیں، اپنے دین کا مطلب بھی نہیں جانتے. نا دین کو جاننا تو بڑی بات ہے، دین کا مطلب بھی نہیں جانتے اور نبی کو بھی نہیں جانتے، یعنی اس کے حق ہم نہیں ادا کر رہے. نہ اللہ تعالیٰ ہمارا، دیکھیں تھوڑی سی وضاحت کرو، نہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری منزل ہے، نہ ہماری ترجیح ہے، نہ اس کی مرضی ہماری ترجیح ہے، نہ آخرت ہماری ترجیح ہے. ہماری ترجیح دنیا دنیا اور دنیا. پھر جو رسول پاک کی دعوت ہے اور ان کا جو اسوہ حسنہ ہے، جس کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے، تو ہم تو اس کے لیے تیار نہیں ہیں عام طور پہ. دوسری بات یہ ہے کہ دین جو ہے، دین کی ضرورت، دین تو اللہ تعالیٰ کی ایک مرضی ہے. ہدایت، دین کیا ہے؟ ہدایت خداوندی. تو اس سے آج یعنی عمومی طور پہ ہم غافل ہیں وہ ہدایت سے جو ہے. تو بہرحال اب یہ ہے نا کہ یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے. اور یہ بات جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے 2-3 جگہ، بلکہ کافی جگہ، حبط اعمال کا لفظ آیا سورہ محمد میں خاص طور پہ، فحبطت اعمالہم، اعمال ضائع ہو جائیں گے. پھر میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا وقدمنا الی ما عملوا من عمل، ان کے اعمال میں ان کے سامنے لے آؤں گا اور اس کو ایک خاک اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا. یہاں بھی یہی ہے، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء. تو مسئلہ ہے پریشان کن. بہرحال یہ آپ کو دیکھنا ہوگا. اب پھر آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، ذالک هو الضلال البعید، بہت دور کی گمراہی میں. اس وقت اگر آپ میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے. اللہ منزل، صرف اللہ محبوب، صرف اللہ مطلوب، صرف محمد رسول اللہ کی پیروی یا ان کے نقش قدم پر چلنا، آخرت کو ترجیح دے دینا، یہ آج ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں آتا. آپ تصور، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم جو کہہ رہے ہو یہ تو نہیں ہو سکتا، آج بہت مشکل ہے، ناممکن ہے. یعنی کہ ان کے کہنے کا انداز یہ ہوتا ہے بہت مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا مطلب؟ دور کی گمراہی میں. اب مثال کے طور پہ آپ امریکہ چلے جائیں، کوئی آدمی یعنی مردان سے امریکہ چلا جائے اور پھر اس کے پاس، یا چلیں یہ مثال میرے خیال سے تو کچھ صحیح نہیں ہے، ایک صحرا کی میں مثال دے دیتا ہوں، ڈیزرٹ، صحرا. تو صحرا میں اب بڑے بڑے صحرا ہیں، اس میں 3 دن کا پیدل سفر ہو سکتا ہے. اب آپ سفر شروع کریں ایک نامعلوم منزل کی طرف. ایک تو منزل بھی نامعلوم ہے، پھر آپ چل پھر بھی رہے ہیں، پھر آپ کے پاس جو یعنی آپ نے وہ سفر طے کرنا ہے 4 دن میں. 3 دن آپ یعنی 3.5 دن، 4 گھنٹے رہتے ہیں. آپ نے غلط سے سفر شروع کر دیا ہے اور آپ کے پاس مثال کے طور پہ اب صرف 8 گھنٹے ہیں، اور 3.5 دن جو ہے آپ نے غلط منزل کو بنا کے غلط سر. تو کوئی آپ کو کہتا ہے یار منزل تو وہ، تم تو منزل بھٹک گئے. اب اس کے پاس 8 گھنٹے ہیں، تو مجھے آپ بتائیں کہ وہ کیا وہ 3.5 دن کا سفر جو ہے وہ 8 گھنٹے میں کر لے گا؟ نہیں کر سکتا. یہ ضلال البعید ہے، بہت دور کی. اب یہ واپس آنا بھی چاہیں تو دیکھیں، یہ ایسی مثال ہے، میں آپ کو یہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں ضلال بعید کی. اصل میں یہ بات تو دیکھیں، یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر انسان سوچ سمجھ کے ایک غلط منزل کا انتخاب کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنا سفر شروع کر دیتا ہے ایک یقین کی طرف. ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے دنیا کو منزل بنا کے، دنیا کو اصل سمجھ کے، اپنا رخ جو ہے دنیا کی طرف پھیر کے
دنیا کی طرف ہم اپنے سفر کا آغاز کر چکے ہیں۔ اب جب آپ سفر شروع کرتے ہیں، غلط یعنی حق کو چھوڑ کے باطل کو آپ اپنا لیتے ہیں، تو اب جتنا بھی آپ کا وقت گزرے گا تو آپ کے دل جو ہے وہ زنگ آلود ہوتا رہے گا۔ پھر آپ کی تاریکیاں جو ہیں، چونکہ آپ کا سفر تاریکی میں ہو رہا ہے، تاریکیوں کو آپ نے منزل بنا لیا ہے، تو تاریکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ روشنی کی تو آپ نے چھوڑ دیا، تو جو وقت گزرے گا تو وہ مسئلہ گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتا چلا جائے گا۔ جیسا کہ آج میں آپ کو پاکستان کی مثال دیتا ہوں، یا امت مسلمہ جو بھی ہے، کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آج اجتماعی طور پہ لوگ توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، آخرت کو ترجیح دے دیں اور اللہ کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دیں؟ تو کم از کم میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا آج۔ اتنے ہم دور چلے گئے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے آباء و اجداد کو دیکھ لیں، آپ کے ارد گرد جو بڑے بوڑھے ہیں ان کی باتوں کو دیکھ لیں۔ تو یعنی میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، یعنی ایک داعی جو ہے وہ اس موجودہ دور میں جو پکا ہو گیا ہے اس مادیت میں، تو اللہ تعالیٰ نے تو پھر فرمایا کہ یہ تو جاہل ہے، اس کو چھوڑ دو، تم اس کو چھوڑ دو۔ اعرض عن الجاہلین وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ آج تو ہم جاہل بن چکے ہیں، جاہل مطلق۔ اپنی رائے کو ہم نے اہمیت دے دی ہے، اللہ یعنی نور کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں ہم نے اپنی رائے کو، اور آج ایسے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آج بہت سے ایسے اسکالرز مل جائیں گے آپ کو، دین کے اسکالرز، جنہوں نے اپنا ایک نظریہ بنا لیا ہے دین کے متعلق، نئی اختراعات، اپنی باتیں، اپنی سمجھ کے مطابق باتیں۔ اب اس کو حق پہنچانا یہ تو بڑا ہی مشکل ہے۔ ان سے بحث کرنا، ان کو حق کی دعوت دینا، یا ان کو اپنے راہ مستقیم پر لے آنا، یہ ناممکن ہے۔ دلال بعید اور کیا ہوتا ہے؟ اور آپ کے دیکھیں ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کا خاوند ہو سکتا ہے آپ کی بیوی ہو سکتا ہے آپ کے بچے ہوں، اولاد ہو، تو وہ یعنی ان کو سمجھانا کار ادارت۔ ہر ایک نے اپنا ایک یعنی اپنے نقطہ نظر کے مطابق زندگی کا ایک رویہ اپنا لیا ہے۔ پھر جو دین ہے اس کی تو ہم ضرورت قطعاً محسوس نہیں کرتے۔ آج کل کا مسلمان جو ہے خاص طور پہ دلال بعید اور کسے کہتے ہیں؟ قرآن جیسی کتاب جو بڑی برکتوں والی ہے، جو آپ کی زندگی میں بہار لے آتی ہے، آپ کی زندگی کو جنت بنا دیتی ہے، دنیا کی زندگی کو، سبحان اللہ، اور آپ اسے اپنے لیے یعنی زحمت سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں بعض والدین اپنے اولاد کو قرآن کے پاس یا اہل قرآن کے پاس یا نیک راستے پر ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، کہتے پہلے بن جاؤ پہلے کچھ بن جاؤ، یعنی جہنم میں مستقل اپنا ٹھکانہ بنا لو، حق کو چھوڑو، یہ اس کے ساتھ دیکھیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں وہ تو والدین خود بھی بیچارے پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو کہ حق کیا ہے، کیوں ہے، کیا نہیں ہے۔ تو مسئلہ جو ہے بڑا گمبھیر ہے، بڑا الگ سا مسئلہ ہے سامنے کرام۔ دلال بعید اللہ تعالیٰ ذالک هو الدلال البعید۔ ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ دراصل ایک راکھ کا ڈھیر ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے نہیں۔ لاکھوں کروڑوں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لاکھوں لوگ ہر سال حج کر رہے ہیں مثال کے طور پہ، اور کروڑوں لوگ جو ہے روزے رکھ رہے ہیں، کلمہ گو ہیں، پھر گوشہ درود شریف بنایا ہوا ہے بعض پارٹیوں نے، یہ ہم حضور کو گوشہ اس میں درود شریف پیش کرتے ہیں۔ ہم نہیں جائیں گے حضور کے راستے پہ، نہیں چلیں گے، درود بھیج دیں گے، یہ گوشہ درود ہے۔ پھر باقاعدہ انہوں نے حساب کتاب کیا ہوا ہے، اس سال ہم نے
50 کروڑ مرتبہ درود شریف بھیجا ہے رسول پہ. فائدہ کیا بھیا؟ تم خود ان کے راستے پر چل نہیں رہے اور صرف درود شریف کا ایک گوشہ بنا لیا. تو دیکھیں یہ سمجھ الٹی ہو جاتی ہے. دراصل سمجھ درود شریف بھیجنا کوئی بری بات تو نہیں ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، لیکن آپ پہلے مسلمان تو ہوں. کافر اگر مشرک روش رکھنے والا، کافرانہ روش رکھنے والا، منافقانہ روش رکھنے والا اگر درود شریف پڑھنا شروع کر دے بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی ارادے کے، تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ درود شریف تو جب مومن پڑھے گا تو پھر وہ جو ہے ان انعامات کا مستحق ہوگا جو درود شریف پڑھنے کی ہیں. کافر یا مشرک ہوتا ہے، ہندو بعض اوقات میں سنتا ہوں کہ وہ درود شریف بھیجتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. دیکھیں الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں زمین اور آسمان کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے. ان یشاء یذہبکم، وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ ایسا کرنا اللہ پہ کوئی دشوار نہیں ہے. اس میں بہت ایک اہم میسج ہے، اور وہ میسج ہمارے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو ناشکرے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہاری جو تخلیق ہے وہ بامقصد ہے، تمہیں میں نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. میں چاہوں تو تم کو ہٹا دوں اور مخلوق کو لے آؤں، یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یہ بات تمہارے سوچنے کے لیے ہے کہ تم نے تمہیں میں نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تم نے اس مقصد سے کیوں منہ موڑ لیا ہے. یہ آج ہم سے اللہ تعالیٰ پیدا کیا، جبکہ تم دیکھتے ہو کہ تمام کائنات کو میں نے بامقصد پیدا کیا ہے. اور وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین بنائے ہیں ہمارے لیے، سخر الشمس والقمر، اور ہمارے فائدے کے لیے وہ بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. اب اگر یہ راستہ بھٹک جائے، اللہ کی بجائے ظاہر کو منزل بنا لے، دنیا کے پیچھے دوڑنے لگے، تو اللہ تعالیٰ تو اس کی پرواہ نہیں کرتا. ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں، قُلْ مَا يَعْبَؤُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا اگر تم اس کو نہ پکارو. فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، تم نے جھٹلا دیا، اب اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا ہوگا. فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، اب اس کا نتیجہ تمہیں ضرور بھگتنا ہوگا. فَقَدْ كَذَّبْتُمْ، تم نے جھٹلا دیا. تو دیکھیں بے وقوف ہم بن چکے ہیں اور گمراہ ہو چکے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے. ان یشاء یذہبکم، تم اگر اپنا مقصد تخلیق نہ پورا کرو جس لیے میں نے تمہیں بنایا ہے، اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اور مخلوق، دیکھیں یہ زندگی کا ایک دور ہے. مثال کے طور پہ فرض کر لیں کہ صدیاں بیت گئی ہیں، ہر صدی میں نئے انسان آ جاتے ہیں. یہ دنیا میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، کمی تو نہیں ہو رہی آبادی میں. مجھے یاد ہے، یعنی اپنی یادداشت کے مطابق جب میں نے ہوش سنبھالا تھوڑا بہت، یعنی میں 71 کی بات کر رہا ہوں یا اس طرح، تو مجھے 5 کروڑ کی، اب وہ جو بھی سن تھا، 5 کروڑ کی آبادی مجھے یاد ہے. اب 3 گنا اس میں اضافہ ہو چکا ہے، 22 کروڑ ہو چکے ہیں، 3 گنا سے زیادہ، یعنی 75% آبادی بڑھ گئی. اب یہ کس نے بنایا ان لوگوں کو؟ اچھا دوسری بات میں کہہ رہا ہوں، ان یشاء یذہبکم، ہم تو کہتے ہیں عذاب آ جائے گا تم ختم ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ایک روٹین کے مطابق ہر 100 سال بعد نئی مخلوق کو پیدا کر دیتا ہے. انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے.
اللہ ہی خالق ہے نا، خالق سماوات والارض ہی ہے اور ہمارا خالق بھی ہے۔ تو مثال کے طور پہ پاکستان میں اگر 5 کروڑ لوگ تھے تو آج جو ہے اس سے تربل سے بھی زیادہ ہو گئے، 22 کروڑ ہو گئے ابھی کی مردم شماری کے مطابق، 22 کروڑ ہو گئے۔ تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب جو 5 کروڑ یعنی 100 سال پہلے جو لوگ تھے وہ تو ختم، مٹی، یذہبکم، لے گیا اللہ تعالیٰ۔ اور وہ گئے کس حالت میں؟ 100 سال پہلے ہماری کیا حالت تھی؟ یہی حالت تھی جو آج ہے۔ اس سے 100 سال پہلے لوگ وہ بھی غافل تھے، ہماری طرح تھے، دنیا دار تھے۔ اس سے 100 سال پہلے لوگ وہ بھی غافل تھے۔ سب صدیوں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ آج ان کا کچھ نام لیون نہیں ہے، ان کا کوئی حشر نہیں ہے۔ بس سب جو ہے ظاہر ہے کہ یہ تو صدیاں ہو گئیں کہ ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، اپنے اللہ سے منہ موڑ لیا ہے۔ یعنی یہ تو ابھی برائے نام طور پہ کچھ اسلامی مملکتیں ہیں، پہلے تو یہ سب یعنی سعودی عرب قابض تھا یہاں سارے علاقوں میں۔ آپ کے مطلب یہ ہے کہ مصر میں فرانس، فرانسیسی، الجزائر، یہ سب جو مملکتیں ہیں یہ غیر مسلموں کے دست قبضہ میں۔ یعنی پہلے تو اسلام نام کی کوئی حکومت اب بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اسلامی حکومتیں برائے نام طور پہ ابھی بن چکی ہیں، لیکن صدیاں ہو گئیں کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ مسلمان قرآن سے اس نے اپنا رابطہ توڑ لیا ہے، اللہ کی بندگی پر یہ راضی نہیں ہے، بلکہ نفس کی بندگی پر یہ راضی ہے، اور بہت ہی خراب حالت یعنی گزر رہی ہے، اب بھی وہی حالت ہے۔ زبانی طور پہ ہم مسلمان یعنی کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن کلمے کا مطلب ہی نہیں سمجھتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہم نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم کر کیا رہے۔ مسئلہ جو ہے ہم نے یعنی مسئلے کو ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے اپنی بندگی کے لیے، اور اگر ہم اللہ کی بندگی سے منہ موڑ لیں تو زندگی تو بیکار ہو گئی، بیکار گزر گئی۔ آج بھی ہماری زندگی جو ہے وہ بیکار گزر رہی ہے، ہماری زندگی کا کوئی مصرف نہیں ہے، ہم کوئی کسی حیثیت میں نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن کا مضمون ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ۔ اے اہل کتاب، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک تم تورات پر قائم نہ ہو جاؤ۔ یعنی یہ اس وقت کی بات ہے، آج تو تورات کی بجائے قرآن ہے۔ تو آج کے مسلمان کی یا جو صدیاں ہو گئیں مسلمانوں کی جو حالت ہے، تو یہ اللہ کی نظر میں تو کک ہے، کچھ بھی نہیں۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ جب تک ہم تورات اور انجیل اور اس پر قائم نہ ہوں تو کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، بہت گمبھیر ہے اور ہم اس کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی کتاب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بیگانگی اختیار کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید سے، قرآن کی ہدایت سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہم نے اس سے ہم نے بیگانگی اختیار کر لی ہے۔ ہم آج کی تاریخ میں اللہ سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، اپنے نبی سے دور ہیں، اور طرفہ تماشا یہ کہ ہم دور رہنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اس میں ہماری بھلائی ہے، لیکن اس میں ہماری بربادی ہے۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو نیک اعمال کر رہے ہیں، یہ راکھ کا ڈھیر ہے۔
موت کی آندھی چلے گی، یہ سب ڈیر ختم ہو جائے گا۔ انہی اعمال کو اللہ تعالیٰ ایک ڈھیر کی شکل میں لائے گا، اس کو پھر اللہ تعالیٰ اڑتی ہوئی دھول بنا دے گا۔ غلط فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بربادی بھی ہماری ہے اور کامیابی بھی ہماری ہے۔ اگر ہم غلط فہمی کی بجائے حقیقت کو دیکھیں، اپنے خالق کا احساس کریں، اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنی منزل کو پہچان لیں، منزل کے راستے پر چلنے کا عزم بھی کر لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہم زندگی گزارنے کا عہد کر لیں، اور پھر جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اس کے لیے پھر کوشش کریں، تو پھر ہماری نجات ممکن ہے۔ لیکن جو اس وقت ہمارا رویہ ہے، زبانی ایمان ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری دل و نگاہ تو مسلمان نہیں ہے صاحب نے کہا، ہم تو غیر اللہ کے لیے زندگی ہم نے وقف کر دی ہے، اور غیر اللہ ہی کے لیے ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں، اور ہم اسی کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا اگر تم اس کو نہ پکارو۔ اب تم نے اس کو جھٹلا دیا، اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ أَلَمْ تَرَ، کیا تم نہیں دیکھتے، أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے۔ تم اگر وہ مقصد پورا نہیں کرتے، یہ محذوف ہے، ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تو تم کو ختم کر دے گا، ویأتی بخلق جدید، اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے گا، جیسے کہ میں نے کہا ہو رہا ہے ایسا۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، ایسا کرنا اللہ پہ کوئی دشوار تو نہیں ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے۔ وما ذلك على الله بعزيز، اور یہ خدا کو کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔